کروٹیں بدل بدل کر بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہی تھی کہ کسی چیز کے شور سے فوراً کھل گئی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا جس پر پہلے سے سیٹ کیا ہوا الارم بج رہا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ مسلسل وائبریشن ہو رہی تھی۔ موبائل چونکہ تکیے کے نیچے تھا سو وائبریشن ڈائریکٹ کان اور دماغ میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ الارم پر اٹھنے کی عادت اسے پرانی تھی، مگر کم از کم یہاں اس کمرے میں، وہ بھی شادی کی پہلی صبح، تو الارم پر اٹھنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اسے بھی سائلنٹ پر کرنا یاد نہیں رہا۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے الارم کا گلا گھونٹا، ٹائم دیکھا، 4:15 بج رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا، صوفے پر لیٹا وجود سینے تک کمبل اوڑھے گہری نیند میں تھا۔ وہ بے دھیانی میں اسے دیکھے گئی۔ نائٹ بلب کی نیلگو روشنی میں بھی اس کا دلکش چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ لائٹ براؤن سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سرخی مائل لب باہم پیوست تھے۔ نظریں اس کے چہرے سے پھسل کر مضبوط بازوؤں کا طواف کرنے لگیں جو بلینکٹ سے باہر تھے۔ روم میں چھایا اس کی شخصیت کا فسون بہت سحر انگیز تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ گہرا سانس لے کر بستر سے نکلی، گلاس وال سے بھاری بھرکم ریشمی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ابھی صبح کا اجالا نمودار نہیں ہوا۔ وسیع و عریض خوبصورت گارڈن میں لگی برقی لائٹس کی مدھم روشنی کی وجہ سے وہاں اجالے کا سما تھا۔ سیاہ رات کے آنچل پر چاند و ستارے جگمگا رہے تھے۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت میں بھی ایک جگمگاتا ہوا ستارہ آیا تھا جو ان ستاروں کی مانند ہی چمک دمک رکھتا تھا جسے پانے کے چاہ لاکھوں دلوں میں تھی۔ عام لڑکیاں تو خواب میں بھی اسے پانے کا نہیں سوچ سکتی تھیں۔ شکل سے ہٹ کر شمار تو اس کا بھی انہی عام لڑکیوں میں ہوتا تھا، مگر وہ خوش قسمت تھی کیونکہ جس کے پیچھے لاکھوں لڑکیاں دیوانی تھیں وہ اس کا دیوانہ تھا۔ کل ریسیپشن کے موقع پر خود پر پڑتی حسد و رشک آمیز کئی نگاہیں اس نے دیکھی تھی، مگر فی الحال اپنی خوش قسمتی اور اس کی قدر و قیمت کا قطعی احساس نہیں تھا اسے۔ افق پر نظر آتے ستاروں پر نگاہیں جمائے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی، اگر خدا نے اس کی قسمت میں شخص کا ساتھ لکھا تھا تو کیا ہو جاتا جو اس کے خوبصورت چمکدار صاف و شفاف ظاہر کی طرح باطن بھی بنا دیتا۔ مگر یہ بات نہیں سوچ سکی کہ ساری خوبیاں ایک انسان میں نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر کھڑی وہ ستاروں پر نگاہیں جمائے سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھتی رہی، پھر واش روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے باہر آئی تو جائے نماز کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی، مگر جائے نماز ندارت۔ اچانک ذہن میں خیال آیا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، ایک فلمی ایکٹر جس نے پتہ نہیں زندگی میں کبھی نماز پڑھی بھی ہوگی یا نہیں، اس کے روم میں جائے نماز تلاش کر رہی ہوں۔ یہ لوگ تو نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی بات سوچ ہی رہی تھی جب اپنے پیچھے اس کی گمبھیر آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا، نیند سے بوجھل آنکھیں لیے ہاتھ میں جائے نماز پکڑے کھڑا تھا۔ جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی نا آپ؟ جائے نماز اس کی طرف بڑھائے وہ پوچھ رہا تھا۔ فاطمہ نے کوئی جواب دیے بنا جائے نماز اس کے ہاتھ سے لی اور روم کے ایک کونے میں بچھا کر نماز ادا کرنے لگی، جبکہ وہ صوفے پر لیٹا ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز سے سمیٹ رہی تھی جب وہ وضو کر کے باہر نکلا اور اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے لی۔ فاطمہ نے قدر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی حیرت بھانپ کر جتانے والے انداز میں بولا، فلموں میں کام ضرور کرتا ہوں مگر الحمدللہ مسلمان ہوں، 5 وقت نہ صحیح مگر کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں۔ وہ ایک پل کو اپنی سوچ پر شرمندہ ہوئی، پھر سر جھٹکتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس بار لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ نامعلوم کب تک وہ نیند کی وادیوں میں گم رہی۔ آنکھ کھلی تو دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ نائٹ بلب کی وجہ سے کمرے میں ویسے ہی خوابناک سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اٹھ کر لائٹ آن کی، اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی۔ رات والا سمپل کاٹن کا سوٹ شکنوں سے پر تھا۔
چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی مگر کوئی ڈریس نہ تھا۔ واپس کمرے میں آئی، کبرڈ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر پورے کمرے میں کہیں الماری نہیں دکھی۔ اس نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا، حتیٰ کہ بے خیالی میں واش روم تک میں جھانک لیا مگر نہ کہیں کپڑے تھے نہ کپڑوں کی الماری۔ روم سارا خوبصورت قیمتی فرنیچر، مہنگی پینٹنگز اور غیر ملکی ڈیکوریشن پیسز سے سجا ہوا تھا مگر کوئی بھی وارڈروب نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان کمرے کے وسط میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سرخ و سفید رنگت والا چہرہ لائننگ پنک شرٹ اور بلیک پینٹ کوٹ میں خاصا نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ سنہری بال پیشانی پر خوبصورت انداز میں سیٹ تھے۔ وہ شاید اٹھتے ہی تیار ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو روم کے وسط میں بے حس و حرکت کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اینی پرابلم؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ میری ڈریسز کہاں ہیں؟ فاطمہ نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ایک منٹ ویٹ، اسے کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ایک چھوٹا سا ریموٹ اٹھایا۔ روم کی دائیں طرف والی دیوار کی طرف جس پر سنہری نقش و نگار کندہ کیے گئے تھے رخ کر کے کوئی بٹن دبایا۔ گھرر کی آواز کے ساتھ وہ نقش و نگار والا دیوار کا حصہ ایک طرف ہٹتا چلا گیا اور کپڑوں سے بھری وارڈروب نمودار ہو گئی۔ دیوار میں بنی ہوئی اس خوبصورت اور اتنی لارج وارڈروب کو دیکھ کر وہ حیرت کی زیادتی سے کچھ یوں ساکت ہوئی کہ اپنی طرف بڑھے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ ڈریس نکالنے کے بعد یہ بلو والا بٹن دبا دیجیے گا، کبرڈ کلوز ہو جائے گی، وہ ریموٹ اس کی طرف بڑھائے کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنی حیرت چھپاتے اسپاٹ انداز میں اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ فاطمہ اس ریموٹ کنٹرول جدید کبرڈ کا جائزہ لینے لگی۔ روم کی یہ دائیں طرف والی دیوار جو بظاہر دیوار ہی لگتی تھی حقیقت میں جدید ساخت والی کپڑوں کی الماری تھی۔ اس اتنے بڑے وارڈروب میں اوپر نیچے صرف 2 لونگ و کشادہ خانے تھے جن میں سے ایک اس کے اور دوسرا فاطمہ کے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کبرڈ کے سامنے نہیں بلکہ کپڑوں کی بہت بڑی بوتیک کے سامنے کھڑی ہو۔ کافی ٹائم لگا تھا اسے ڈریس سلیکٹ کرنے میں کیونکہ سارے کے سارے ڈریسز فینسی تھے، کوئی بھی اسے سمپل نہیں دکھا۔ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت کام والا مہنگا ڈریس۔ اس نے نسبتاً ذرا ہلکے کام والا ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ بلیک سلک کی اورنج بارڈر والی لانگ فراک پہن کر جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو یوں لگا گویا گھنگور کالی رات میں سے چاند اپنی چھب دکھا رہا ہو۔ اسی وقت فاریہ روم میں داخل ہوئی۔ واو، ماشاء اللہ! اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ اس کے پاس آ کر یوں خوشی سے چہکتے ہوئے گلے لگی تھی گویا برسوں سے جان پہچان ہو۔ اس کے خشک و اسپاٹ انداز کو وہ بالکل اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ اسے تو بس اسی بات کی خوشی تھی کہ اس کی بھابھی بے پناہ خوبصورت ہے اور اس کے ڈیشنگ ہینڈسم سپر اسٹار بھائی کے ساتھ خوب جچتی ہے۔ آئیے بھابھی، آپ کا میک اپ کر دیتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آئی۔ گو کہ آپ کو میک اپ کی خاص ضرورت تو نہیں مگر نئی دلہن ہے نا، سو تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا۔ وہ اس کا بیزار انداز دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ابھی وہ اس کا میک اپ کر ہی رہی تھی جب فائزہ سکندر کمرے میں داخل ہوئیں۔ اٹھ گئی بیٹا؟ انہوں نے محبت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ جی، وہ ان کے احترام میں فوراً اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائزہ سکندر کی لب و لہجہ، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی فاریہ کی طرح ان سے روکھا رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی۔ فاطمہ نے ان کی گرفت میں ممتا بھری مہک محسوس کی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے گویا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی۔ موم، آپ کی تینوں بہوؤں میں سے سب سے خوبصورت یہ بہو ہیں، فاریہ نے ستائشی لہجے میں کہا۔ آف کورس، وہ مسکرائیں۔ اچھا تم جلدی سے بھابھی کو تیار کرو، میں بریک فاسٹ لگوا رہی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ فاریہ نے اسے تیار کیا۔ چند تصاویر بنانے کے بعد ناشتے کے لیے جلدی آنے کا کہہ کر وہ بھی باہر نکل گئی۔
تو وہ وہیں اسٹول پر بیٹھی مرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی جھیل سی گہری آنکھیں، ڈارک گلابی لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹ، حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا جو میک اپ کے بعد دو آتشہ ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ پلکیں جھپکائے بغیر خود کو دیکھ رہی تھی۔ معاً اس کے پیچھے آئینے میں اہل خان کا عکس ابھرا۔ اس کے وجیح چہرے پر دلکش و دل مو لینے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ تو تھا ہی حسن کا دیوانہ، رونائی و دلکشی کا اسیر۔ مخمور نگاہوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا وہ۔ اس کے وجیح چہرے پر عجیب سے احساسات تھے، نگاہوں میں کوئی چمک تھی، کوئی پیغام تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ان لمحوں میں خود کو جکڑا محسوس کرنے لگی۔ اس کی بے باک نگاہوں کی حدت ہی تھی جو اسے حواسوں کی دنیا میں واپس لے آئی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کے چمکتے خوبصورت چہرے پر بہت ہی سرد و سپوٹ کسی حد تک ناگوار تاثرات ابھرے تھے۔ مقابل کی آنکھوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ اس کی بہکی بہکی نگاہیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، رخ موڑ کر اس کے پاس سے ہٹنے کو تھی جب اس نے بڑے استحقاق بھرے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تو وہ چاہ کر بھی ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ اہل خان کے ملبوس سے اڑتی پرفیوم کی دل فریب مہک نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ فاطمہ نے کچھ نروس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ولا کا اعتماد اور آسودگی تھی اس کے چہرے پر، سچی خوشی تھی، اسے پا لینے کی چمک تھی۔ اسی چمک سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لفٹ نہ کروانے کے باوجود بھی وہ بے پناہ خوش تھا۔ فاطمہ کو اس کی شخصیت ہر سو چھائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ انتہائی چاہت و محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، ملک ملک کریا کریا گھوما ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا اس چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے بھایا ہوگا۔ تم قدرت کا ایک حسین شاہکار ہو، حسن کا مجسمہ ہو، نزاکت کا پیکر ہو۔ تمہارا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں خدا نے خاصی فرصت سے بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر تم مقابلہ حسن میں شرکت کرو تو مس ورلڈ کا ٹائٹل یقیناً جیت کر آؤ گی۔ سراہا جانا کسے برا لگتا تھا؟ اس کا بھی دل دھڑکا تھا اس کے ستائشی انداز و الفاظ پر۔ اس کی تعریف پر عجیب سے نرم گرم احساسات کا شکار ہونے لگی تھی، مگر اس کی اس آخری بات پر غصے سے تلملا اٹھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے گھٹیا کاموں پر۔ ایسے کام آپ شوبز والوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں۔ تلخی و ناگواری سے کہتے اس نے اپنا بازو کھینچا تھا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں روشن محبت کے دیپ فاطمہ عبد الرحمن اس انداز پر بجھ سے گئے تھے، چہرہ خفت زدہ ہو گیا تھا۔ میرا آپ کا کون سا مذاق ہے؟ آئندہ مجھ سے اس قسم کے گھٹیا مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ آہل نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اوکے آئی ایم سوری، آئندہ مذاق نہیں کروں گا۔ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا اور کوٹ کی جیب سے ایک نیکلس نکال کر بڑی محبت سے اسے پہنا دیا۔ وہ چمکتا دمکتا نازک سا ڈائمنڈ کا نیکلس اس کی شفاف گردن پر خوب بہار دکھا رہا تھا۔ اسے بے اختیار ارتضیٰ حسن یاد آیا۔ اس نے بھی ایسے ہی ایک خوبصورت نیکلس اسے پہنایا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا یہ نیکلس ارتضیٰ حسن کے دلائے گئے نیکلس سے زیادہ قیمتی تھا۔ وہ بڑی محویت سے اس کی گردن کا نظارہ کر رہا تھا جہاں اس کا پہنایا گیا نیکلس اپنی چھپ دکھا رہا تھا۔ اس کی جذبے لٹاتی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے گردن کو دوپٹے سے کور کیا۔ اب بریک فاسٹ کے لیے چلو، موم ویٹ کر رہی ہیں۔ اس کی نروسنس کا نوٹ کرتا وہ زیر لب مسکرایا اور دوستانہ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس سے وہ نظر انداز کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آہل نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے اور کمرے سے باہر نکلتے ہی زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا اور ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا جہاں پر فائزہ سکندر اور فاریہ ان کا ویٹ کر رہی تھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کی ڈشز رکھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں سے بے حد خلوص سے اصرار کر کر کے ایک ایک چیز پیش کر رہی تھیں۔ آہل کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹیبل پر یوں بے تکلفانہ اور محبت بھرا تھا گویا دونوں میں بہت اچھے تعلقات ہوں۔ شاید اس طرح شو کر کے وہ اپنی ماں اور بہن کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔
کہ ان کے بیچ سب نارمل ہے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد فارس اور فضا بھی آ گئے، ان کے ساتھ حرین بھی تھی۔ فارس بھائی کو اطمینان دلانے کی غرض سے وہ انہیں حشاش پشاش انداز میں ملی۔ فارس اور فضا دونوں نے اس کے چہرے کو کھوجنا چاہا، مگر اسے خوش دیکھ کر وہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ وہ سب خان پیلس کے لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ آہل کے علاوہ مسز سکندر، ان کی بیٹی فاریہ اور بہو ماریہ ان کو کمپنی دے رہے تھے۔ سکندر علی خان ان سے مل کر آفس جا چکے تھے، ان کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ زین ابھی وہاں آیا تھا، جبکہ عبیر اور لیزا دونوں گھر پر نہیں تھے، ان کے بچے ملازماؤں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سب آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب حرین نے چپکے سے فاطمہ کے کان میں کہا کہ اسے اس کا بیڈ روم دیکھنا ہے، تو وہ اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی حرین کی تو آنکھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گئی؟ واؤ یار، یہ تمہارا بیڈ روم ہے یا کسی پرنس کی خواب کا؟ مائی گاڈ، اتنا بڑا، اتنا خوبصورت! ایسے بیڈ رومز تو آج تک میں نے فلموں میں ہی دیکھے ہیں۔ یہ تو سارے کا سارا شیشے کا بنا لگ رہا ہے۔ باہر والوں کو اندر کے رومانٹک سین دکھتے تو نہیں نا؟ دیواروں کو چھو چھو کر دیکھتے اس نے شرارت سے کہا۔ فاطمہ نے کوفت سے اسے دیکھا۔ نہیں دکھتا باہر والوں کو اندر کا منظر، یہ خالص شیشہ نہیں ہے، پلاسٹک شیشہ۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ زمل کو ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ میں تو اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ کتنی کیوٹ ہے نا؟ زمل حرین کی بیٹی تھی، فاطمہ کو وہ بہت پسند آئی تھی، تبھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ اس کو ہلکا سا بخار تھا، شایان کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ کیوٹ تو واقعی ہے، کیونکہ خالہ پر جو گئی ہے۔ ویسے تمہیں میری بیٹی اگر اتنی پسند آئی ہے تو ٹھیک ہے، آج سے وہ تمہاری ہوئی۔ اس کے شاہی بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے اس نے ہنس کر کہا تھا۔ میری؟ وہ کیسے؟ اس نے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سمپل سی بات ہے، اب تم شادی شدہ ہو، میری بیٹی کو بہو بنا لینا، وہ مزے سے کہتے ہوئے مسکرائی۔ بکو مت، وہ جھیپ گئی۔ یعنی تمہارا ساس بننے کا کوئی ارادہ نہیں؟ وہ مصنوعی تعصب سے پوچھنے لگی۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ میں ہمیشہ سے شوبز سپر سٹار سے بڑی متاثر رہی ہوں۔ میری قسمت میں تو کوئی سپر سٹار نہیں آیا، لیکن اب میری خواہش ہے کہ میرا داماد سپر سٹار ہو۔ داماد سپر سٹار؟ ہاں بھائی، سپر سٹار کا بیٹا سپر سٹار ہی ہوگا۔ دیکھو نا، آج کل فلم سٹارز کے بچے بھی فلموں میں آ رہے ہیں۔ اب جیجا جی سٹار ہیں تو یقیناً تمہارا بیٹا بھی باپ کی طرح سٹار ہی بنے گا۔ اس نے نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے کہا۔ مطلب سمجھ آنے پر فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ یار، بند کرو یہ چیپ مذاق۔ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا، مگر حرین پر متعلق کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ہنوز مسکراتی رہی۔ میں تو سوچ رہی ہوں جاتے ہوئے تمہارے ہسبینڈ سے بات کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کرتی جاؤں، تاکہ وہ میرے داماد کو دنیا میں لانے کا جلد از جلد سوچیں۔ وہ مسلسل شرارت پر آمادہ تھی۔ فاطمہ نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ خبردار جو تم نے ان سے کوئی بکواس کی تو، فاطمہ نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ وہ ڈھٹائی سے ہنستی رہی۔ اچھا یہ بتاؤ، رات جب جیجا جی نے تمہیں دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ کوئی رومانٹک ڈائلاگز وغیرہ بھی بولے تھے انہوں نے یا نہیں، جیسا وہ اپنی فلموں میں بولتے ہیں؟ اس کے قریب کھسکتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں وہ فضول باتیں مجھ سے پوچھتی ہو جن کو سن کر مجھے غصہ آئے، اور اس بات کا جواب تو میں تمہیں رات کو ہی دے چکی ہوں، فاطمہ نے خفگی سے کہا۔ کب پوچھی میں نے یہ بات؟ وہ تو منہ دکھائی والی بات کا جواب دیا تھا تم نے۔ اس کی خفگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے بھویں اچکائی۔ ہاں تو جب منہ دکھائی والا کوئی سین نہیں ہوا تو رومانٹک ڈائلاگس کی کوئی گنجائش نکلتی تھی؟ فاطمہ نے اسے گھورا۔ یار سچ بتاؤ، کوئی بھی رومانٹک بات نہیں کی انہوں نے کیا؟ دیکھنے میں تو بہت خوش لگ رہے ہیں۔ حرین کو ابھی تھوڑی دیر پہلے لیونگ روم میں اس کے چہرے کی حشاش بشاش طمانیت اور آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ فاطمہ نے چڑھ کر کہا۔ نہیں، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا یار، بڑی کہ کوئی خشک مزاج قسم کی لڑکی ہو۔ اصل میں مجھے یہ جاننے کا شوق تھا کہ جتنے رومانٹک وہ فلموں میں دکھتے ہیں، ریئل زندگی میں بھی اتنے ہی رومانٹک ہیں یا نہیں۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں زور سے ٹیبل پر پٹخ دیں، پھر ناگواری سے کہنے لگی۔ تمہاری سوئی اس لفظ رومانٹک پر کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ میرا اس سے ایسا کوئی پیار کا رشتہ نہیں جو مجھے یہ پتا ہو کہ وہ رومانٹک ہے یا ان رومانٹک۔
اچھا غصہ تو مت ہو، ویسے یار بڑی کوئی ناشکری لڑکی ہو تم، تمہیں بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے ایسا انسان مل گیا جس پہ لاکھوں لڑکیاں مرتی ہیں۔ کبھی تم نے ان کے آفیشیل پیج یا انسٹاگرام چیک کیا ہے؟ دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں ان کی فین فالوئنگ ہے، پوسٹوں پر ان کی لڑکیوں کے عاشقانہ کامنٹس کی بھرمار ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ سنی سنی کرتے ٹشو سے ہونٹوں کو دبا دبا کر ڈارک لپسٹک کو ہلکا کر رہی تھی۔ اسے ڈارک لپسٹک لگانا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فاریہ بھی فضا بھابھی کو لیے اندر آئیں۔ فضا بھی اس کے روم کو دیکھ کر خاصی امپریس ہوئی۔ 2-3 گھنٹے گپ شپ لگانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ فاطمہ کو فارس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر مسز سکندر نے ریکویسٹ کی کہ آج رات ڈنر پر ان کے بھائی بھابھی یعنی فاریہ کے سسرال والے انوائٹڈ ہیں، جن کی رات 2:30 بجے واپسی کی فلائٹ ہے۔ وہ سب لوگ ان کی بہو سے مل کر جانا چاہتے ہیں۔ فاریہ بھی بضد تھی جتنا ٹائم وہ یہاں ہے بھابھی کے ساتھ گزارے گی۔ فارس نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد فاریہ اسے گارڈن کے اس حصے میں لے آئی جہاں ایک مصنوعی جھیل بنی ہوئی تھی۔ سبزے میں گری فواروں کی شکل میں بہتے ہوئے پانی والی آبشار کا پانی اسی مصنوعی جھیل میں گر رہا تھا۔ سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں جھیل کا سنہری پانی چمک رہا تھا۔ فاطمہ کو وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فاریہ کا بے پناہ خلوص اور اپنائیت دیکھ کر اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا، تو اس نے اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر کر لیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس وقت وہ جھیل کے پاس بیٹھی کافی اور فروٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ یہاں آنے پر پہلی بار اسے کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ فاریہ اسے لیپ ٹاپ میں اپنی ڈیزائننگ کلیکشن دکھا رہی تھی۔ جب اس نے آہل کو وہاں آتے دیکھا، ڈریس وہ چینج کر چکا تھا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ ایک سنجیدہ سی نظر اس نے فاطمہ پر ڈالی اور فاریہ سے مخاطب ہوا، جو اسے وہاں بیٹھ کر کافی پینے کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جنازے پر جا رہا ہوں، موم کو بتا دینا، ڈنر پر شاید جوائن نہیں کر پاؤں گا تم سب کو، تاہم تم لوگوں کی روانگی سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ اوکے بھائی، بٹ پلیز کوشش ضرور کیجیے گا ہمیں ڈنر پر جوائن کرنے کی، فاریہ نے ریکویسٹ کی۔ اوکے جواباً وہ سر ہلاتے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جو اس کی موجودگی میں نظریں جھکائے خود کو مکمل لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ کیے بیٹھی تھی، اس کے جاتے ہی فاریہ سے پوچھنے لگی، کس کے جنازے پر جا رہا ہے تمہارا بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ فاریہ نے چونک کر کہا۔ کس بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے فاریہ کی طرف دیکھا۔ فلم ایکٹریس مثال شیرانی نے سوسائڈ کر لی۔ سوشل میڈیا پر آج صبح سے اتنی ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے یہ خبر۔ بیچاری اچھی ایکٹریس تھی، آہل بھائی نے ہی متعارف کروایا تھا انڈسٹری میں، بھائی کی کو اسٹار بھی رہی ہے۔ فاریہ کا لہجہ افسوس زدہ تھا۔ اوہو، کیوں کی سوسائڈ؟ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے خبر سن کر اسے دلی افسوس ہوا۔ پتہ نہیں، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس سے بریک اپ کر لیا، اسی صدمے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ ویسے ایک بات بتاؤں بھابھی؟ وہ رازدانہ انداز میں اس کی طرف جھکی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مثال شیرانی بھائی کی ایکس گرل فرینڈ بھی رہی ہے۔ ایک بار میڈیا والوں کے سامنے اس نے کہہ دیا تھا کہ بھائی اور وہ شادی کرنے والے ہیں۔ اس بات کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا تھا۔ بھائی کو بہت غصہ آیا تھا مثال شیرانی پر۔ اس کے آن ایئر شو میں جا کر بھائی نے اسے تھپڑ مارا اور اپنے بریک اپ کا اعلان کیا تھا۔ اب اچانک اس کا خودکشی کر لینا، مجھے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہیں بھائی کی شادی کی خبر سن کر ہی سوسائڈ نہ کی ہو اس نے، کیونکہ پاگل تھی میرے بھائی کے پیچھے۔ خیر، ایک مثال شیرانی کیا، انڈسٹری کی ہر ہیروئن پاگل ہے بھائی کے پیچھے۔ وہ ہنسی، لہجے میں فخر تھا۔ فاطمہ نے لب بھینچے، تمہارا بھائی بھی تو فلرٹ کرتا ہے شوبز کی ہر لڑکی کے ساتھ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ شوبز کی ہر لڑکی کے ساتھ نہیں بھابھی، صرف اپنے لیولز کی ہیروئن کے ساتھ۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ شوبز میں سب ایک دوسرے کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈز بنا کر کھلے عام ڈیٹس مار رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھائی نے آپ کے ساتھ تو فلرٹ نہیں کیا، آپ سے ڈائریکٹ شادی کی۔ یہ ثبوت ہے ان کی محبت کا۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بھابھی، پلیز میرے بھائی کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں، انہیں دل سے قبول کر لیں۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں،
مجھے پکا یقین ہے آپ کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ آپ ایک بار ان کی محبت پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اپنے اور ان کے رشتے کو دل سے قبول کر کے تو دیکھیں۔ آپ کو اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس ہوگا۔ بھائی آپ کو بے حد چاہتے ہیں، ان کی چاہت کی اس مٹھاس کو کرواہٹ سے کم مت ہونے دیجیے گا۔ فاریہ اس کے ہاتھ تھام کر ملتجی انداز میں کہہ رہی تھی۔ ڈائننگ روم کی وسیع و عریض ٹیبل مختلف کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ کانٹوں، چھری، چمچوں کی کھنک سے فضا گونج رہی تھی۔ یہ پرتکلف ڈنر فائزہ سکندر کے بھائی کی فیملی یعنی فاریہ کے سسرال والوں کے لیے دیا گیا تھا۔ فانوسوں کی دودھیا روشنیوں سے منور ڈائننگ ہال میں سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے سب کے درمیان گپ شپ جاری تھی۔ آہل بھی آ چکا تھا۔ بلو جینز اور ریڈ بلڈ شرٹ میں ملبوس وہ بہت ڈیشنگ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کی طرح اس پر بھی ہر رنگ جچتا تھا۔ شوخ ہو یا برائٹ، دونوں کے سفید رنگ ہر قسم کے رنگوں میں دمک اٹھتے تھے۔ اس وقت بھی ریڈ بلڈ شرٹ میں اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ سیٹ کیے گئے خوبصورت گھنے صاف و شفاف پرکشش وجیح پرسنالٹی سمیت وہ پورے ماحول میں سب سے الگ، سب پر چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ کے دائیں طرف والی چیئر پر بیٹھا ہنستا مسکراتا وہ اصفہان اور احمر سے باتیں کر رہا تھا۔ قریب ہونے کی وجہ سے اس کے لباس سے اڑتی پرفیوم کی مسحور کن مہک اس کے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی۔ دولت، وجاہت اور شہرت اسے فراغ دلی سے عطا کی گئی تھی۔ فاطمہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کئی دلوں کی دھڑکن، کئی دلوں کا خواب اس کے پہلو میں براجمان تھا۔ کیا وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہے؟ اتنا بڑا سپر سٹار اس کا نصیب بن گیا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ دل کی بنجر زمین میں سر نہ اٹھا سکا۔ مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا، آہل کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ فوری طور پر پلٹ نہ سکی۔ وہ چپکے سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بالکل ساتھ بیٹھی فاریہ نے اس کی یہ چوری پکڑ لی۔ ہینڈسم لگ رہے ہیں نا بھائی؟ فاریہ نے اس کے کان میں شوخ و معنی خیز لہجے میں سرگوشی کی تو وہ شرمندہ سی ہو کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ایسا حسین مرد تو ہر لڑکی کا آئیڈل ہوتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی۔ فاطمہ کو حیرانی ہوئی، اس کے روڈلی بیہیویئر کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے پا کر بے حد مطمئن و سرشار لگ رہا تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اسے بے چین اور ٹینشن میں مبتلا دیکھنا چاہتی تھی۔ جس طرح وہ اتنا عرصہ تکلیف میں مبتلا، ذہنی طور پر شدید ٹینشن کا شکار رہی تھی، اسے بھی بالکل اسی طرح ٹینشن و اضطراب میں گھرا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے کا یہ اطمینان فاطمہ عبد الرحمن کا خون جلا رہا تھا۔ اس کی توجہ نہ کھانے پر تھی، نہ ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کی باتوں کی طرف۔ وہ سوچوں میں سر پہ دوڑ رہی تھی۔ اسے اس شخص کو بے سکون کرنا تھا، بے چین کرنا تھا، جس نے ایک لمبے عرصے تک اس کا جینا حرام کیے رکھا، جو اسے حاصل کرنے کے بعد بڑے کروفر سے گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ یہ اس کی غصیلی نظروں کی تپش ہی تھی جو اصفہان کی کسی بات پر ہنستے ہوئے آہل نے ذرا سی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور نظریں چار ہونے پر بڑے دلربا انداز میں آنکھ دبائی۔ اس کی اس چھچوری حرکت پر وہ بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ اگرچہ اس کی یہ حرکت فاطمہ کے علاوہ کسی نے دیکھی تو نہیں تھی، مگر وہ بری طرح خفت کا شکار ہوئی تھی۔ اصفہان، احمر، ابراہیم خان، مسز ابراہیم، زین، عبیر اور لیزا بائیں طرف والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں طرف والی چیئرز پر فاطمہ کے دائیں بائیں فاریہ اور آہل تھے۔ فائزہ سکندر فاریہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ماریہ بھی تھی، جبکہ ٹیبل کے سرے پر موجود سربراہ کی کرسی پر سکندر علی خان براجمان تھے۔ نئی دلہن ہونے کی حیثیت سے سب کی توجہ کا مرکز فاطمہ تھی، جسے بہت خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ فاطمہ کو احمر کے رویے پر شدید حیرانی ہو رہی تھی۔ جب سے وہ خان پیلس آئی تھی، ایک بار بھی وہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ صرف ریسپشن والے دن فاطمہ نے اسے دیکھا تھا، مگر تب بھی ذرا سی دیر کے لیے اسٹیج پر آیا تھا، مبارکباد دیتے ہی فوراً چلا گیا۔ اب بھی سلام کے علاوہ اس نے فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔
کھانا کھاتے ہوئے وہ باقی لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، مگر فاطمہ کے ساتھ اس نے یوں ہی بیہیو کیا جیسے ذاتی طور پر تو اسے بالکل نہیں جانتا، اگر جانتا بھی ہے تو صرف اور صرف کزن کی بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ فاطمہ جو اس سے اکیلے میں بات کرنے، اس کی سٹوری جاننے کا تجسس لیے بیٹھی تھی کہ آخر وہ ان لوگوں کا رشتہ دار کیسے نکل آیا، اس کی اس لاتعلقی سے بددل ہو کر کبھی بھی اس سے مخاطب نہ ہونے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے۔ عین اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا آہل کے ساتھ وہ خوش گپیوں میں مگن تھا، اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ کو اس کے رویے پر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ ہاں بھائی، کس جگہ جا رہے ہو تم لوگ ہنی مون کے لیے؟ مٹن بریانی سے بھرپور انصاف کرتی مسز ابراہیم نے اس کے اور فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک پوچھا تھا۔ لفظ ہنی مون پر شامی کباب کا پیس فاطمہ کے حلق میں پھنستے پھنستے رہ گیا تھا۔ پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے فوراً گھونٹ لیا تھا، جبکہ چکن فرائیڈ رائس سے چکن فورک میں پھنسائے منہ کی طرف جاتا آہل کا ہاتھ بھی مومانی جان کی اس بات پر رک گیا تھا۔ نگاہ بے ساختہ پہلو میں بیٹھی فاطمہ کی جانب اٹھی۔ فیروزی و ریڈ امتزاج کے اسٹائلش سے سوٹ میں اس کی گلابی مائل سفید رنگت کھل رہی تھی، چمکتی نیلی آنکھیں، ان پر سایہ فگن دراز پلکوں کی چلمن، ستوا ناک، لائٹ کلر لپسٹک سے رنگے گلابی یاقوتی لب، جن کو اضطراری کیفیت میں وہ دانتوں سے کچل رہی تھی۔ اس کے پرکشش سادہ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، شوخی ناز و ادا اس میں بالکل نہیں تھی جو عموماً اس عمر کی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی یہی معصومیت، یہی دلکشی تو اسے اسیر بنا گئی تھی۔ ایک بھرپور گہری نگاہ اس کے حسین چہرے و سراپے پر ڈال کر وہ ممانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ممانی جان، ایکچولی کچھ شوٹنگز رہتی ہیں، وہ کمپلیٹ کروا لوں تو پھر دیکھیں گے کہ کہاں جانا ہے، لاپرواہ سے انداز میں کہہ کر وہ سامنے رکھی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، ساتھ ہی کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا جو کھا نہیں رہی تھی، بریانی کی پلیٹ میں صرف چمچ چلا رہی تھی۔ بھائی جلدی جلدی ہنی مون ٹور پلان کرو، شوٹنگز تو بعد میں کمپلیٹ ہوتی رہیں گی، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ ابراہیم خان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جی ماموں، وہ سر جھکا کر صرف اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ حقیقت میں اس کے اور فاطمہ کے بیچ جس طرح کے حالات چل رہے تھے، اس میں ہنی مون جیسے حسین پیریڈ کے بارے میں سوچنا بھی حماقت تھی، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ہنی مون کے لیے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہونے والی تھی۔ یار تم لوگ جلدی سے کنٹری ڈیسائیڈ کرو، ٹکٹس تو ہم دونوں کی طرف سے ہوں گے نا؟ اصفہان نے اپنے اور فاریہ کی طرف اشارہ کر کے یاد دہانی کروائی۔ ہنی مون کے ٹکٹس وہ دونوں ان کو بطور شادی کا تحفہ دینا چاہ رہے تھے، مگر جگہ کا انتخاب ان پر چھوڑا گیا تھا کہ وہ اور فاطمہ جو بھی کنٹری سلیکٹ کریں گے، ٹکٹس فاریہ اور اصفہان ہی گفٹ کریں گے۔ اوکے، جلدی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے کہا تھا۔ ارے واہ اصفہان بھائی، ہمارے ٹائم تو یہ آفر نہیں کی تھی آپ نے، ابیر نے شکوہ کیا۔ تمہارے ٹائم ممی پاپا نے جو یورپ ٹرپ کے ٹکٹ دے دیے تھے، پھر میری گنجائش رہتی تھی؟ اصفہان نے مصنوعی گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ وہ تو ماموں ممانی کی طرف سے تھے نا، آپ بھی دے دیتے کسی اور کنٹری کے، ہم 2 بار منا لیتے ہنی مون، کیوں لیزا؟ تنگ سی سلیو لیس شرٹ اور جینز پہنے، ٹنوں کے حساب سے چہرے پر میک اپ تھوپے بیٹھی لیزا کی طرف دیکھ کر اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے تائید چاہی تھی۔ جواب میں وہ نخوت بھرے انداز میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کے اس انداز پر ابیر کے چہرے پر خجالت سی بکھر گئی۔ اس کے اور لیزا کے درمیان کچھ عرصے سے سرد جنگ چل رہی تھی، مگر فیملی کو پتہ نہ چلے اس لیے وہ سب کے سامنے اس سے مسکرا کر نارمل لہجے میں بات کرتا تھا۔ فائزہ سکندر نے ان دونوں کو بغور دیکھا۔ 2 بار کیا، ان 2 سالوں میں تم دونوں کوئی 50 بار تو منا چکے ہو ہنی مون، ہر منتھ کبھی پیرس، کبھی سڈنی، کبھی لندن، کبھی سوئٹزرلینڈ، پوری دنیا گھوم چکے ہو، ابھی کیا کسر رہتی ہے جو شکوہ ہے تم لوگوں کو؟ انہوں نے سنجیدگی سے ابیر کی طرف دیکھا۔ حقیقت میں جب سے ابیر کی شادی ہوئی تھی، کمانے سے زیادہ وہ اور لیزا آئے دن کے ٹورز پر اڑانے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی 1-2 بار ابیر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا وہ۔ یہی تو عمر ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی آنٹی، اور مجھے تو کریز ہے گھومنے پھرنے کا، شادی سے پہلے بھی ایسی ہی گھومتی رہتی تھی۔ میرے موم ڈیڈ نے مجھے کبھی نہیں روکا، جب اللہ نے دولت دی ہو تو انسان کیوں نہ اپنی خواہشات پوری کرے، لیزا نے بظاہر مسکرا کر مگر خاصا جتا کر نخوت بھرے لہجے میں کہا تھا۔
ایگزیکٹلی بھابھی، اگر پیسہ ہو تو انسان کو اپنی خواہشات لازمی پوری کرنی چاہیے، مگر خواہشات پوری کرنے کے چکر میں بالکل اڑا بھی نہیں دینا چاہیے، سنبھل کر ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ برا وقت آتے بھی دیر نہیں لگتی۔ یار ابیر، تم تو سمجھدار ہو، بھابھی میں اگر اتنی میچورٹی نہیں ہے تو تم سمجھایا کرو۔ یہ بات اصفہان کی طرف سے کہی گئی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اصفی، فاریہ نے بھی تائید کی۔ لیزا دانت کچکچا کر رہ گئی مگر کچھ کہا نہیں۔ کب سے خاموشی سے گفتگو سنتی زین کی بیوی ماریہ بھی بول پڑی۔ ہمارے ٹائم تو کسی نے کوئی خاص مہنگے گفٹس نہیں دیے تھے، جبکہ آہل بھائی کو تو جو کم سے کم مالیت کا بھی گفٹ ملا اس کی قیمت بھی لاکھ سے کم نہیں۔ اس کا لہجہ رشک و حسد سے بھرپور تھا۔ فاطمہ کو ان دونوں سے زیادہ وی آئی پی پروٹوکول ملا تھا سسرال میں۔ اوپر سے ملنے والے مہنگے مہنگے گفٹس دیکھ کر ماریہ اور لیزا دونوں کو جلن سی ہو رہی تھی۔ فاریہ کے سسر ابراہیم خان نے 50 لاکھ کا چیک بطور سلامی اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، جبکہ ان کی مسز نے ڈائمنڈ کے ایئرنگز گفٹ کیے تھے۔ احمد نے 5 لاکھ مالیت کا ایک پرفیوم سیٹ گفٹ کیا تھا۔ شادی میں انہیں جتنے بھی گفٹس ملے سب لاکھوں کی مالیت کے تھے۔ ایک فلم ڈائریکٹر جو کہ آہل کا قریبی دوست بھی تھا، اس نے 1 کروڑ مالیت کی فراری گفٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ آہل کے کئی غیر ملکی دوست جو ولیمے میں شرکت تو نہیں کر سکے، لیکن ان سب کی طرف سے شادی کے قیمتی تحفے ضرور آئے تھے۔ اب ماریہ کی حاسدانہ لہجے میں کہی گئی اس بات کو کسی نے محسوس کیا یا نہیں، لیکن فاریہ نے ضرور کیا۔ چمچ پلیٹ میں رکھتی وہ پوری کی پوری ماریہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس لیے کہ آہل بھائی سپر سٹار ہیں، ہماری ساری فیملی انہی کی وجہ سے ہی جانی جاتی ہے۔ صبح آپ نے دیکھا تھا نا کس طرح ہزاروں کی تعداد میں بھائی کے فینس ان کی شادی کی مبارکباد دینے گفٹس اور بوکے لیے ہمارے گلیکسی ہاؤس کے باہر جمع تھے۔ ایک سپر سٹار کی شادی پر ایسے ہی مہنگے گفٹس آتے ہیں۔ آپ کی اور زین بھائی کی شادی پر زیادہ تر آہل بھائی کے جاننے والوں کی طرف سے ہی گفٹس ملے تھے۔ اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ ماریہ منہ بنا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ بھائی، کسی کو کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، جس کو جو پسند آئے وہ جا کر گفٹ روم سے لے سکتا ہے۔ ان کی بحث سنتے آہل نے شاہانہ انداز میں آفر کی، مگر فائز سکندر نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ ہرگز نہیں، وہ تمام گفٹس فاطمہ اور تمہارے ہیں، کوئی گفٹ روم میں جا کر کسی گفٹ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور تم لوگ اپنے بھائی بھابھی سے حسد کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی شادیوں پر تمہاری بیویوں کو کم مہنگے گفٹس نہیں ملے تھے ہم سب کی طرف سے؟ آہل نے تم دونوں کو 10 کروڑ مالیت کی مرسیڈیز اور تمہاری بیویوں کو 5 کروڑ کے ڈائمنڈ کے سیٹ گفٹ کیے تھے۔ انہوں نے لیزا اور ماریہ کو سناتے ہوئے بظاہر ابیر اور زین سے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا موم، زین نے احتجاج کیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، سوری موم۔ ابیر شرمندہ ہو گیا۔ اٹس اوکے موم، یہ سب مذاق کر رہے ہیں۔ آہل نے مسکرا کر ابیر کی شرمندگی اور ماحول کی کشیدگی کو دور کرنا چاہا۔ سکندر علی خان کی طرح ابراہیم خان بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھے سب کی گفتگو سن رہے تھے۔ اچانک اکتا کر بول اٹھے، اور اسپیشلی ہماری نئی بہو فاطمہ کو تو لازمی آنا ہوگا۔ آؤ گی نا بیٹا؟ ان کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی، ایسے ہی جیسے کسی باپ کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے سکندر علی خان کا انداز اس کے ساتھ مشفقانہ ہوتا تھا، ویسے ہی ان کا بھی تھا۔ ابراہیم خان بطور خاص اس سے پوچھ رہے تھے، جی پتہ نہیں، ایکچولی مجھے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے تو شاید۔ لہجے میں بھرپور اعتماد لاتے اس نے سلیقے سے انکار کرنا چاہا۔ یہ کیا بات ہوئی بیٹا، آپ چند دنوں کے لیے یونیورسٹی سے چھٹی لے لیجیے گا، مسز ابراہیم نے نرمی سے کہا۔ جی بھابھی، آپ کو بھائی کے ساتھ ہمارے گھر لازمی آنا ہوگا، اور اگر آپ نہ آئیں تو میں پکا آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، فاریہ نے حکمی انداز میں کہا۔ کیوں نہیں بیٹا، تمہاری بھابھی ضرور آئے گی، بلکہ ہم سب آئیں گے، مگر فی الحال 1 مہینے تک تو میں بہت بزی رہوں گا، کیونکہ کچھ نئے پروجیکٹس شروع کیے ہیں، تو اسی سلسلے میں آہل کے پاس تو بزنس کے لیے ٹائم نہیں، مگر ابیر اور زین میرے ساتھ بزی رہیں گے۔ تب تک یہ نیو میرڈ کپل بھی گھوم پھر آئے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سب اکٹھے آئیں گے اپنے لٹل پرنس کے عقیقے پر، سکندر علی خان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے سکندر بھائی، جیسے ہی آپ کی مصروفیات کچھ کم ہوں تو ہمیں بتا دیجیے گا، پھر اسی مناسبت سے عقیقے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں گے، ابراہیم خان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سب ابھی کھانا کھا رہے تھے جب ملازمہ نے فاریہ کے بیٹے کے رونے کی اطلاع دی۔ فاریہ اٹھی تو فاطمہ بھی سب سے ایکسکیوز کرتی اس کے ساتھ بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں بیبی کاٹ میں لیٹا ننھا حمزہ رو رہا تھا۔ وہ بہت کیوٹ تھا مگر ابھی کافی چھوٹا بھی تھا۔ فاطمہ کو ہمیشہ سے صرف کیوٹ بچے ہی اٹریکٹ کرتے تھے۔ حمزہ کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اس کا پیار کرنے کو جی چاہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں حمزہ کو گود میں لیے فاریہ سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ دونوں باہر آ گئیں۔
کھانے کے بعد وہ سب لیونگ روم میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے۔ وہ دونوں وہیں آئیں۔ حمزہ کو فاطمہ کی گود میں دیکھ کر اصفہان نے ساتھ بیٹھے آہل کے کان میں سرگوشی کی۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کو بچوں کا بہت شوق ہے، دیکھنا جلدی تمہیں پاپا بننے کی خوشخبری ملے گی۔ جواب میں وہ پھیکا سا ہنس دیا تھا۔ 12:30 بجے ابراہیم خان کی فیملی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ 4 گاڑیاں انہیں چھوڑنے کے لیے آگے پیچھے روانہ ہوئیں، جن میں آہل، زین اور عبیر تھے۔ فاطمہ ان سے ملنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جاتے وقت اصفہان کی طرح جب احمد نے بھی خدا حافظ بھابھی کہا تو اسے احمد کے منہ سے لفظ بھابھی بہت عجیب لگا۔ جاتے وقت سب لوگ بہت محبت سے ملے تھے۔ فاریہ کی کہی گئی تمام باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ وہ بڑی محبت و اپنائیت سے اس سے گلے مل کر اس کے رخسار چوم کر گئی تھی۔ تھکن اور بے خوابی کی وجہ سے وہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کب ایئرپورٹ سے واپس آیا، کب سویا، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ صبح جب وہ نماز کے لیے اٹھی تو اسے صوفے پر سوتا پایا۔ ناشتے کے بعد اس نے فائزہ سکندر سے فارس بھائی کے گھر جانے کی بات کی تو انہوں نے آہل کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کے میکے چھوڑ آئے۔ پورا دن بھائی بھابھی کے ساتھ گزار کر وہ شام کو خان پیلس واپس آ گئی تھی، کیونکہ اسے لینے آہل نہیں بلکہ اس کے پیرنٹس گئے تھے۔ اگر وہ اسے لینے جاتا تو فاطمہ کا پکا ارادہ تھا کہ یہاں اپنے مزید رکنے کا کہہ کر اسے خالی ہاتھ واپس بھیجنے کا۔ شاید ان لوگوں کو بھی یہی خدشہ تھا، تبھی اس کی جگہ اس کے پیرنٹس خود گئے تھے اسے لینے۔ سکندر علی خان اور ان کی مسز سے وہ کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کے بابا کی ایج کے تھے، دوسرا اس کی تربیت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ بڑوں سے مس بہیو کرتی، اور پھر قصوروار تو آہل تھا، ان کا بیٹا، جسے وہ کبھی خاطر میں نہ لانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ آہل کے ساتھ اس کا رویہ خاصا نخوت بھرا ہوتا تھا۔ ڈنر کے وقت تو وہ بادلے نخواستہ اس کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ سب گھر والے موجود ہوتے تھے، مگر اکیلے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے کا ایک کپ پینے کی بھی روادار نہیں تھی۔ آہل نے کافی کوشش کی اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی، مگر فاطمہ کے سخت رویے کے آگے اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اس کی انا بھی آڑے آ گئی۔ اس کے اس اکھڑ، خشک و سرد، تند و ترش رویے سے مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ سارا دن وہ شوٹنگز، ریکارڈنگز وغیرہ میں بزی رہتا۔ رات کو لیٹ واپس آتا تو وہ سکون سے بیڈ پر سو رہی ہوتی۔ ایک حسرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ جاتا۔ وہ عموماً جب نماز کے لیے اٹھتی تب ہی اس پر اس کی نظر پڑتی۔ ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ نماز قرآن میں مصروف ہو جاتی، لیکن یہ بات کبھی اس کے دماغ میں نہیں آئی، یا اس نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ کبھی کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی بلا سے، چاہے دن رات گھر سے باہر رہے، کمرے میں آئے یا نہ آئے، اس کے ساتھ مخاطب ہو یا نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے ذہن میں تو صرف ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ اسے اس آدمی کو منہ نہیں لگانا، اگنور کر کے اس کا غرور توڑنا ہے۔